اور کہتے ہیں کعب امیر المومنین ابھی جہنم اور لوگوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا. ابھی جہنم اتنی دور ہوگی کہ جہنم اور لوگوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا. تو جہنم سانس لے کر کے چنگاڑے گی. تو جیسے ہی جہنم سانس لے کر چنگاڑے گی تو سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے مومنین، سارے انسان اس جہنم کی سانس کے شرارے اٹھتے ہوئے دیکھ کر اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ دیں گے اللہ کے خوف سے. ایک ہی ذات ہے سید الانبیاء کی، ان کے علاوہ سب نے گھٹنے زمین پہ رکھ دی. یہ انبیاء کی شان، اولیاء کی شان، اللہ والوں کی شان. بھائی جہاں معصوم لوگ، محفوظ لوگ گھٹنے زمین پہ رکھ کر خدا کے خوف سے رو پڑیں گے، میرا آپ کا انجام کیا ہوگا؟ ہم اس کو بھول گئے، اس کو یا سب چھوڑ کے جانا. مال کماؤ، مال جماؤ، عیش کرو، سب کرو، آخرت مت کماؤ بھی، جماؤ بھی، انجوائے بھی کرو، آخرت مت بھولو. آخرت کی تیاری کرو کیونکہ اس منزل سے گزرنا ہے ہمیں. کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب جہنم دوسری مرتبہ سانس لے گی اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے دل سینے سے نکل کر لوگوں کے حلق میں اٹک جائیں گے. یہ کعب احبار فاروق اعظم کے سامنے تھوڑی تصور میں لائیے میرے بھائی. اگر واقعی اپنے آپ سے پیار ہے، لوگ کہتے ہیں مسلمان خود غرض ہو گیا. میں نے کہا اللہ کرے یہ خود غرض ہو جائے. اگر یہ خود غرض ہوتا تو جہنم کے راستے پہ اپنے آپ کو ڈال کر اتنا بے فکر نہ ہوتا. اگر مسلمان واقعی خود غرض اس کو کہتے ہیں جو اپنی فکر کرے. میں کہتا ہوں ہم نے اپنی فکر کب کی؟ ہم نے تو دوسروں کی فکر کی. ہم مال کیوں کما رہے؟ نادانی ہے. کتنا جما رہے جھوٹ بول کے، حرام کما کے، چاہے وہ حرام کاروبار کر کے، کوئی شراب بیچ رہا ہے، کوئی جوا بیچ رہا ہے، کوئی نشہ بیچ رہا ہے، خوب کما رہے، جھوٹ بول بول کے کما رہے، دھوکہ دے کے کما رہے، بھائی کا حصہ ہڑپ کر رہے ہیں، بہن کا حصہ ہڑپ کر رہے ہیں. اور کیا مریں گے تو سب بچوں کے حوالے ہو جائیں. سارا بینک بیلنس کس کے حوالے؟ بچوں کے حوالے. اور بچوں کا حال کیا ہے دیکھ رہے ہیں. سب کے بچے ایسے نہیں ہیں لیکن 99% لوگوں کے بچے ایسے 24 گھنٹے میں ایک بار بھی باپ کو فون کر کے نہیں پوچھتے ابا کیسے. یہ حال ہے. اور جو گھر پہ رہتے ہیں 24 گھنٹے موبائل میں لگے رہیں گے لیکن ماں باپ کے پاس ایک منٹ بیٹھ کر نہیں پوچھیں گے کہ کیسے. کبھی سوچا جو بچے جیتے جی تمہاری خیریت نہیں پوچھ رہے وہ مرنے کے بعد تمہاری مغفرت کی دعائیں کریں گے اور تم ان کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہو؟ اگر حلال ذریعے سے بھی جماؤ تو بھی میرے بھائی میں اس کو منع نہیں کرتا، لیکن حرام میں ہم ڈوب گئے. حلال و حرام کا کوئی مزاج ہی ہمارے پاس نہیں. بہنیں تڑپ رہی ہے، حصہ نہیں دے رہے، بھائی تڑپ رہے ہیں، قبضہ کر کے رکھا. ہر سال حج عمرہ کو جاتے ہیں لیکن حقداروں کا حق نہیں دیتے. ذرا غور کیجیے ہم کس راستے پہ، جہنم کا راستہ چنا ہے، جنت کبھی نہیں جا سکتے. کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹکیں گے. حلق میں روٹی کا ٹکڑا حلق میں اٹک جائے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جب دل حلق میں اٹکیں گے کیا ہوگی کیفیت؟ اب سنیے قیامت کسے کہتے ہیں، محشر کسے کہتے ہیں. تو کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جہنم کو اگر بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا کھولا جائے گا، بیل کے ناک کے ایک سوراخ جتنا مشرق میں کھولا جائے گا تو مغرب میں جتنے لوگ کھڑے ہوں گے ان کے سر میں بھیجا ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں پانی کھولنے لگتا ہے. محشر مشرق میں جہنم کھلے گا کتنا؟ بیل کے ایک ناک کے سوراخ جتنا، یعنی رائٹ میں کھلے گا تو لیفٹ کے لوگ ان کے بھیجے کھول. تو رائٹ والوں کا حال کیا ہوگا؟ جو رائٹ میں کھڑے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر. یہ غور کیجیے. اور جب لیفٹ میں کھڑے ہونے والوں کے بھیجے کھولیں گے تو جن کو پورا جہنم میں ڈال دیا جائے گا ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کا کیا حال؟ یہ سچائیاں ہیں. لیکن اب سنیے کعب کہتے ہیں امیر المومنین جس وقت اللہ غضب کا اظہار کرے گا تو اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی، خلیل اللہ جیسا نبی، وہی مسجد کا متولی نہیں، جانوروں کی قربانی کرنے والا نہیں، اللہ کی راہ میں اپنا بیٹا لا کر رکھ دینے والا، کعبۃ اللہ تعمیر کرنے والا، نبیوں کا باپ، ابو الانبیاء، جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی شان قیامت کے دن بیان ہو رہی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے اللہ سے کہیں گے اللہ میں تیرا خلیل ہے، تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا، آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، بس تو مجھے اپنے لیے امان دے دے، مجھے امان دے دے، میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا.
توجہ کریں، ابراہیم خلیل کہیں گے میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج مجھے امان چاہیے، بس مجھے امان دے دے۔ یہ میدان محشر بھائی، جہاں انبیاء کے دادا جد الانبیاء، انبیاء کے باپ، اللہ اکبر، یہ کہہ رہے ہوں گے مولا یہ شان ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے، یہ شان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ انبیاء کرام مجبور ہوں گے اور معاذ اللہ ان کی کوئی توہین یا بے ادبی نہیں، اللہ کے خوف سے رونا یہ اللہ والوں کی شان ہے، اللہ کی خشیت سے بلکنا یہ اللہ والوں کا مقام ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ خلیل اللہ کہیں گے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، مولا کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان مانگتا ہوں کیونکہ میں تیرا خلیل بنائے، گہرا دوست بنائے، مجھے امان دے دے۔ جب خلیل اللہ صرف اپنے لیے امان مانگ رہے ہوں گے، کسی کے لیے کچھ نہیں مانگ رہے ہوں گے، تو میرے بھائیوں بتاؤ جو اپنی سالیوں پر بھی پاپ کی نظر ڈالتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو نشہ کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو رات کے 3 بجے تک انٹرنیٹ کا مس یوز کرتے ہوئے گندی گندی زنا کی فلمیں دیکھ کر اپنی راتوں کو گزارتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو کبھی پوری زندگی فجر کی نماز میں مسجد کا دروازہ بھی نہیں دیکھا ان کا کیا حال ہوگا؟ ذرا غور کیجئے نا۔ اس لیے نہیں آئے تھے دنیا میں کہ پاپ کریں گے، دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ رب کو راضی کریں گے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم اعمال حسنہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے زندگی اور موت کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ لوگوں کو آزمائے، لوگوں کا امتحان لے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی داستان فاروق اعظم نے سنی تو بلک بلک کر رونے لگے۔ ابھی بلک بلک کر رو رہے تھے کہ کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پر بس نہیں، جہاں خلیل اللہ کی یہ شان ہوگی وہاں کلیم اللہ کی شان یہ ہوگی کہ حضرت کلیم کہیں گے مولا تو نے مجھے طور پہ بلا بلا کر پیار کی باتیں کی، سرگوشیاں کی، من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیا، اللہ اکبر کہا جاتا تھا اے موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ تم سے سرگوشی کرے، پیار کی باتیں کرے۔ اللہ اکبر، مولا تو نے مجھے کلیم بنایا، مقام کلیمی کا واسطہ، وہ پیاری پیاری باتیں کرنے کا واسطہ۔ اے اللہ آج تو اپنے کلیم کو امان دے دے، تیرا کلیم آج کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج تیرا کلیم کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، صرف مجھے میرے لیے امان دے دے۔ فاروق اعظم اور رو پڑے، انبیاء کی یہ شان ہوگی، اللہ اکبر۔ تو پھر حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے کہیں گے اے اللہ تو نے مجھے کماری مریم سے پیدا کیا، مجھے کلمت اللہ بنایا، تو مجھے روح اللہ بنایا، پاک ماں سے پیدا کیا، مولا تو نے مجھے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا، تو نے مجھے مسیح بنایا، پروردگار کلمت اللہ روح اللہ بنانے والے مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، بلکہ حضرت عیسیٰ کی بات کتنی بڑی ہے، کہتے ہیں میرے اللہ آج میں اپنی ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگوں گا، آج میں میری ماں مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، صرف اپنے لیے امان مانگتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد جب فاروق اعظم رو پڑے تو حضرت کعب کہتے ہیں امیر المومنین قیامت اس کو کہتے ہیں اگر بفرض محال کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے، اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر آئے تو اس کی یہ گارنٹی نہیں ہوگی کہ اس کی نجات ہوگی یا اس کو پکڑا جائے۔ یہ ہے میدان محشر۔ لیکن اب سن لیجئے، اس لیے کہ ہمارا مسلک امید اور رجا کے درمیان کا نام ہے۔ جہاں کعب احبار نے یہ کہا کہ خلیل اللہ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، اپنے لیے امان مانگیں گے، کلیم اللہ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، اپنے لیے امان مانگیں گے، مسیح اللہ اور کلمت اللہ روح اللہ اپنے لیے امان مانگیں گے، اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگیں گے، اسی وقت لوگ یہ منظر بھی دیکھیں گے کہ ایک ہستی ہوگی جو اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے بلکہ رب حبلی امتی رب حبلی امتی کا ترانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ بھی محشر ہے کہ سب کہہ رہے ہیں اپنے لیے امان چاہیے، کسی کے لیے کچھ نہیں چاہیے، اور یہاں کہا جا رہا ہے تو نے ہمیں سب کچھ دے دیا، اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، امت کے لیے امان چاہیے۔ لیکن امت
अब यहाँ पर गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा